قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے داؤد بھائی، پہلے تو یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ کو داؤد بھائی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ معجزہ سنانے جا رہے ہیں، اور وہ معجزہ پتہ ہے کس بارے میں؟ کہ بکری زندہ ہو گئی، یعنی بکری ذبح بھی ہوئی اور پھر زندہ بھی ہو گئی۔ ہے نا کمال کا معجزہ؟ پہلے تو یہ معجزہ سنانے سے پہلے میں آپ کو معجزے کی تعریف بھی بتاؤں گا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ واٹ از معجزہ؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، یعنی امپاسبل ہو۔ جیسے مردوں کو زندہ کرنا امپاسبل ہے، انگلیوں سے چشمے جاری کر دینا وہ امپاسبل ہے، یعنی جو ناممکن ہو، ٹھیک ہے؟ اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی سپورٹ میں ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ آپ کو سناتا ہوں، اور وہ معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بکری زندہ ہو گئی۔ جی ہاں، ہے نا انٹرسٹنگ؟ تو آئیے معجزے کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بکری ذبح کی اور اس کا گوشت پکایا اور روٹیوں کو چورا کر کے اس کا سرید بنایا، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اس کو تناول فرمایا۔ اب جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا، اور پھر ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، اور اس کا معجزہ یوں ظاہر ہوا کہ جو بکری ذبح ہو گئی تھی اور جس کو کھا لیا گیا تھا، اس کی ہڈیاں دوبارہ جڑ گئیں اور وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین پھر کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ بکری تو زندہ ہو گئی، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر، جاؤ اپنی بکری گھر لے جاؤ۔ اب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کی وائف نے پوچھا یہ بکری کہاں سے آ گئی؟ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی بکری ہے جو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر کے بھجوائی تھی۔ جی ہاں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اور اللہ پاک نے اس بکری کو زندہ فرما دیا۔ یہ سارا معجزہ دیکھ کر ان کی وائف نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ تو اے میرے پیارے پیارے بچوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ اتھارٹی تھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بکری کٹ چکی تھی، جس بکری کو صحابہ کرام نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا تھا، وہ بکری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی برکت سے زندہ ہو گئی۔ اس کے بارے میں اور بھی کچھ سنیں گے، لیکن چلتے ہیں کچھ سوالات کی طرف۔ جی آج کیا سوالات کریں گے آپ؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی بکری کا گوشت تناول فرمایا؟ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گوشت بھی کھایا ہے۔ کیا مری ہوئی بکری بھی زندہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، اللہ چاہے تو بالکل زندہ ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور اپنے خاص بندوں کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے، یعنی یہ ان پر کرم کیا ہوا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ شفیق بھائی، حضرت جابر کون تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ تو دیکھا مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کہ ایک بکری کیسے زندہ ہو گئی؟ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ تو اس معجزے کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا غور کیجئے، وہ آقا جو بکری کو زندہ کر سکتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں، تو کیوں نہ ہم ان پر درود پاک پڑھیں، تو کیوں نہ ہم ان کو یاد کریں۔ بہت سارے بچے کہتے ہیں نا کہ ہم پریشان ہیں داؤد بھائی، بہت سارے بچے کہتے ہیں نا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آنے والے ہیں، بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ میرے ایگزامز آنے والے ہیں، بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے مجھے۔ تو میں ان بچوں سے عرض کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا داؤد بھائی،
جب بھی کوئی مشکل آ جائے نا تو درود پاک پڑھیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی برکت سے ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے میں بھی درود پاک پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کی پیاری پیاری باتیں بچوں کو سکھانے کے لیے کڈس مدنی چینل آ چکا ہے۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے دوستوں کو بھی دکھائیے اور دین اور دنیا کی باتیں سیکھیے۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔